السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ تو آج ہمارا عید جو ہے عید الفطر کے حوالے سے پروگرام جاری ہے، جس میں ہمارے ساتھ جو ہے حکیم نسیم احمد قاسمی صاحب ہمارے اساتذہ میں ہیں، وہ تشریف لائے، اور ڈاکٹر سلمہ ہیں جو ہماری مکتب اطیاز کی جو ہے وہ روح رواں ہیں، اور یہاں پر ماشاءاللہ ساری چیزوں کو یہی دیکھتی ہیں، اور آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، جزاک اللہ۔ تو ہمارا فوکس آج سارے کویسچن آنسرز کا یہی تھا کہ جو ہے نا ہم نے رمضان شریف میں جتنی بھی محنت کی ہے، اس محنت سے ہمیں جو فوائد حاصل ہوئے ہیں، ان فوائد کو ہم کیسے پورے سال میں امپلیمنٹ ان سے جو ہے نا وہ کر کے ان سے جو ہے نا کیا فوائد حاصل مزید کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو کیسے جو ہے نا ہم مینٹین کر سکتے ہیں۔ اس میں سر نے ماشاءاللہ بڑی اچھی اصلاحی ابھی ساری وہ اسپیچ دی کہ جس میں جو ہے بچوں کے لیے اب جو ہے وہ سمجھنے کی اور غور کرنے کی باتیں ہیں، اور ہم نے بھی ایک پروگرام پورے کا پورا اسی طرح کیا تھا کہ ہمیں کھانے پینے میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اگر اس دور میں ہم نے صحت مند رہنا ہے۔ تو سر سے میں ایک مختصر سا چھوٹا سا سوال اور ایک کرتا چلوں کہ سر اوور آل جو ہم لوگوں کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، موسم سردی ہو گرمی ہو کوئی بھی ہو، تو ہم لوگ جو ہے نا صبح سپوز ناشتہ جو ہے وہ اچھا ہیلدی کر لیں، تو ہم ہیلدی ناشتے کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہیلدی ناشتہ کیا ہوتا ہے؟ تلی ہوئی چیزیں، پراٹھے ہی کیا ہیلدی ناشتے ہیں، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعتدال کی غذا کے بارے میں تھوڑا بتائیں، اور تھوڑا یہ بھی بتائیں اس کے ساتھ ہی کہ ہمیں دن میں جو ہے کیا پھل اچھے لینے چاہیے اور کیسے ہم اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک تو دیکھیں، ہمیں اپنی غذا کا تعین ہمیں اپنی باقاعدہ ایج کے حساب سے اور اپنے کام کے حساب سے سیٹ کرنا چاہیے۔ جیسے ایک آفس میں کام کرنے والا جو شخص ہے، اس کا ناشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک باہر مزدوری کرنے والے کا ناشتہ جو دن بھر محنت کرتا ہے، مزدوری کھدائیاں کر رہا ہے، مختلف وزن اٹھا رہا ہے، مختلف کام ہو سکتے ہیں اس کے، لیکن جو محنت کے اور مشقت کے جو کام کرتے ہیں ان کا ناشتہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کا ناشتہ کیا ہونا چاہیے، وہ بالکل علیحدہ ہے۔ تو ہر ایک کی ریسیپی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اب ہماری تربیت یافتہ ہمارے بچے اب نہیں ہیں، جو نوجوان نسل ایسی، ان کی مائیں ایسی اب نہیں ہیں، تو ان کو سمجھنا ہوگا تو کسی مالک سے پوچھیں یا اپنے بڑے بوڑھوں کے ساتھ۔ پراپر ڈائٹ جب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، سارا سب پتہ ہوتا تھا۔ اب جوائنٹ فیملی کا سلسلہ ہمارے یہاں آج کل ختم ہو رہا ہے، جس کے یہ نقصانات آ رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ تو چلیں، جیسے بھی اب مطلب معاشرہ ہمارا ہو رہا ہے، تو لیکن اس معاشرے کو اپنی صحت کا خیال تو خود کرنا ہے نا۔ بے شک۔ تو صحت کا خیال خود رکھنا ہے تو ہمیں اسی حساب سے اپنی غذاؤں کو تعین کرنا ہے۔ اب ایک آفس میں کام کرنے والا ہے تو وہ بالکل اپنا ایسا ناشتہ کرے جس میں وہ جو کا دلیا لے سکتا ہے، سابودانہ لے سکتا ہے، شوربہ روٹی اگر رات کا بنا ہوا ہے تو وہ لے سکتا ہے، سادی روٹی یعنی تلی ہوئی چیزوں سے صبح ناشتہ کر کے وہ نہ جائے، نہ ایسی کوئی جنک فوڈ ٹائپ کی کوئی چیز لے کے جائے، نہ کوئی وہ برگر سینڈوچ وغیرہ یہ وہ چیزیں صبح لے کے نہ جائے۔ اسی طرح سے بچے بھی جو اسکول بھیج رہی ہیں مائیں کہ ان کو کٹلس اور مختلف یہ چیزیں بنا کے دے رہی ہیں، اس کے بجائے ان کو فروٹ دے دیں، ان کو کہیں کہ بھرپور ایک کپ دودھ پی کے جائیں وہ، تاکہ وہ صحت کو توانا رہے، تاکہ ان کو پوری غذائیت ان کو ملے۔ ان کو دودھ کی عادت نہیں چھوڑنی چاہیے، اور دودھ ہمیشہ زیادہ تر کوشش کریں کہ صبح میں پلانا چاہیے۔ دہی وہ گھر میں اگر بنا ہو تو بہت ہی اچھا ہے، اور وہ دے کے وہ کھلا کے بھیجیں تو بہت ہی اچھا ہے، صحت مند رہیں گی۔ لیکن اگر محنت مشقت والا کام ہے تو وہ اپنا بھرپور غذا کھا سکتا ہے، وہ چاہے تو وہ شخص پراٹھا بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ کنزیوم کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے ڈائجسٹ کرنے کا، اس کے پاس وہ میدا بھی ہے اور وہ حوصلہ بھی، وہ کام بھی کرے گا۔ لیکن جہاں تک دوپہر کا تعلق ہے، دوپہر میں بہت ہی کوئی معمولی اگر محنت مشقت والا ہے تو وہ تو کھا لے کھانا، تھوڑا بہت وہ بھی کھائے، زیادہ وہ بھی نہ کرے، ورنہ تو اس کے بعد اس کو کام کی اس کی صلاحیت اس کی کم ہو جائے گی کھانے کے بعد۔ لیکن جو آفس میں ہیں تو وہ تو بالکل اپنے بنے ہوئے چنے، کشمش، بادام، اس ٹائپ کی وہ چیزیں رکھیں، کوئی فروٹ منگا لیں جو موسم کا فروٹ ہو ان کے پاس، کیلا ہے، موسمی ہے، امرود ہے، جیسا مطلب چل رہے ہیں فروٹ، اور فریش فروٹ لیں اور فریش وہ کھائیں، وہ اس طرح سے وہ اپنی لائف کو گزاریں۔ رات کا کھانا جلدی آ کے اپنے کوشش کریں کہ مغرب یا مغرب کے فوراً بعد کھا کے اور اپنا جلدی سونے کی کوشش کریں، تاکہ کہ روٹین لائف میں آئیں۔ آج کل ہم پوری رات جاگتے ہیں اور صبح سو رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہی سب خطرناک بیماری ہے۔ اکثر بلڈ پریشر یا ہارٹ اٹیک کے جو امراض ہیں وہ صبح فجر میں ہی ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت جاگنے کا ٹائم اور اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سب سے، اور ہمیں اپنے مطلب ہے کہ لوگوں کو، اور اس آگاہی پروگرام جو ماشاء اللہ آپ نے شروع کیا ہے
اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نئی نسل کو اور ہماری آج کی جو جنریشن جو ہماری اور ہماری جو لائف گزر رہی ہے، ہمیں اس سے سیکھنے کا سمجھنے کا موقع ملے گا، اور ہم اپنی صحت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور صحت ہے کیا؟ صحت یہی ہے کہ اب صحت مند ہیں تو صحت کو برقرار رکھیں، اور اگر مرض ہو گیا تو اس کے علاج کے لیے رجوع کریں اور اس کے لیے وہ کریں۔ جزاک اللہ سر، تھینک یو، بہت مہربانی سر، تشریف لائے۔ سر کا جو ہے بڑا پن ہے، اور سر نے بہت اپنے اہم ٹائم میں سے، فیملی کے ٹائم میں سے، بچوں کے ٹائم میں سے آج ماشاءاللہ ہمیں ٹائم دیا۔ ڈاکٹر سلمیٰ ہی، ان کا بھی شکریہ۔ اور ناظرین، اصل جو ساری ہماری ایکٹیویٹی کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کا ایک جو اس وقت ویژن چل رہا ہے 6 نکاتی، اس میں سے ایک نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے آگاہی پروگرام بنانے چاہیے، چلانے چاہیے، اور صحت کا جو ہے نا اس کے اوپر بہت زیادہ زور دینا چاہیے۔ اس وقت ہمارے اوپر جو بہت ساری چیزوں کو، کھانے پینے والی ایسی چیزوں کو مسلط کر دیا گیا ہے کہ جو ہمارے علاقائی بھی نہیں ہے، ہماری صحت کے مطابق بھی نہیں ہے، اور بہت سارے ہمارے جو راؤنڈ اباؤٹ میں اس وقت موبائل اور دیگر چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ویکنیسز، کمزوریاں ہو گئی ہیں، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہو گئے ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ ساتھ غذاؤں کے بھی بگاڑ کے ساتھ جو صحت ہماری خراب ہو جاتی ہے۔ سر نے جیسے ابھی آپ کو سارا بتایا کہ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہ کر اپنے ایکٹیویٹی کے مطابق، اپنی ایج اور اپنے موسم کے مطابق معالج سے ڈائٹ پلان بنوانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی یہ فلاں ڈائٹ ہے، یہ فلاں ڈائٹ ہے، مختلف قسم کے سوشل میڈیا پر لوگ بنا کر اور وہ اپنے جو ہے نا وہ رینکنگ پوری کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے کسی بھی کام کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ ہر بندے کو الگ الگ اپنی ایکٹیویٹی کے مطابق، ایج کے مطابق، ڈیزیز کے مطابق، اور اس کے جو ہے وہ انوائرمنٹ کے مطابق، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے اپنے معالج کو سب چیزوں کو بتا کر اس کے مطابق اپنا ڈائٹ پلان بنوائیں، اس کو فالو کریں، اس کے اوپر اپنی ترتیب رکھیں، تو انشاءاللہ ہماری صحت جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اپنی تمام چیزوں کو مینٹین کر پائیں گے۔ ایک دفعہ پھر جزاک اللہ سر، آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ ہم آپ سے دعاؤں کی درخواست کے لیے بھی کہیں گے، اور ڈاکٹر سلمیٰ سے بھی کہیں گے کہ دعا کریں کہ ہمارا یہ پروگرام جاری رہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جو ہے مزید اچھی ایکٹیویٹی کرتے رہیں۔ بس اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ جو ہے آپ سے اجازت چاہیں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو پروگرامز ہیں وہ ہماری ریجمنٹل ٹریٹمنٹ اور دیگر اس اینڈ پر ہمارے پروگرام انشاءاللہ کنٹینیو ہو جائیں گے۔ تو رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ اور عید کی اس خوشیوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ حکیم عبد الماجد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔